السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں، یہ بات معلوم ہے، اور ابھی ہم لوگ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں، یعنی یہ آج 9واں روزہ ہے اور اس کے بعد 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر و ثواب دوبالا کر کے دیتا ہے، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کی طرف آگے بڑھا جائے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھا جائے، برائی سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے اس میں ٹریننگ لینے کی کوشش کی جائے۔ سامعین کرام، آنے والے 20 روز بھی بہت جلدی مکمل ہونے والے ہیں، جس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور آنے والے ہر لمحے کو اسپیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بڑھ چڑھ کر کے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 5 سے لے کر کے 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ابھی جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ جو پہلی 11 آیات ہیں، ان 11 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتلایا ہے کہ کون ایمان والا کامیاب و کامران ہے، یا کون انسان کامیاب و کامران ہے، اور اس کے بعد جو کامیاب ہیں، جو کامران ہیں، جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بلندی پر ہیں، ان لوگوں کی 6 صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 6 صفات، کتنے صفات؟ 6 صفات۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا ہے کہ جس آدمی کے اندر، جس ایمان والے کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی، اصل میں وہی کامیاب و کامران ہے اور وہی آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں۔ ابھی وارث ہوتا ہے نا، کون وارث ہوتا ہے؟ بیٹا کا باپ وارث، باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے، یا بیٹے کا باپ وارث ہوتا ہے، دوسرے تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا کیا وارث ہو سکتا ہے؟ کسی بھی باپ کا وارث اس کا بیٹا ہی ہوگا، اور کسی بھی بیٹے کا وارث اس کا باپ ہی ہوگا۔ اسی طرح سے جنت الفردوس کا اگر ہم وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ 6 صفات ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سامعین کرام، کل بتلایا گیا تھا پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے کامیاب و کامران ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کل بتلایا تھا، ادب، احترام، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ خشوع خضوع میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا دل مکمل طور پر خالص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہمارا دل کسی خاص جذبے کے تحت عبادت کرنے کے لیے نہ آئے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو امنڈ پڑے، اور رمضان کا مہینہ گیا تو پورا صاف صاف۔ یہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ خشوع خضوع جو ہوتا ہے وہ یہاں دل کے اندر ہوتا ہے، اور جس بندے کے دل میں خشوع خضوع ہوگا اس کے لیے رمضان کیا اور غیر رمضان کیا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور غلام بن کر کے ہی رہے گا۔ لہٰذا خشوع خضوع میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں تو کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، یا کسی خاص جذبے کے تحت نہیں، یا کسی خاص پرپس اور مقصد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر ہی کریں۔ اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ایمان والے بندے، کامیاب و کامران بندے، جنت الفردوس کے جو وارث بندے ہیں، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ نہیں رہتے ہیں، زیادہ لغو میں نہیں پڑتے ہیں، چاہے گفتگو کے اعتبار سے ہو، یا پھر اپنے عمل اور ایکٹیویٹی کے اعتبار سے ہو، بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ بس جس چیز سے دن اور دنیا کا فائدہ ہونے والا ہے، ان چیزوں میں اپنے ذہن کو، اپنی زبان کو اور اپنے کیریکٹر کو صرف کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا، وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے، کامیاب و کامران بندے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں،
یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اور اس کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ہمیشہ زکوٰۃ کو دیتے رہتے ہیں، کبھی زکوٰۃ دینے میں آناکانی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی صفت بیان فرمائی وہ یہ کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یہ چوتھی صفت ہے، یہ چوتھی صفت ہے۔ کیا صفت ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جو کامیاب و کامران بندے ہیں، جو نیکوکار بندے ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث بندے ہیں، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کو ادھر ادھر منہ مارتے نہیں پھرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہاں؟ اللہ نے آگے فرمایا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر جو بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے اس سے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم کا مطلب یہ ہے لونڈی۔ لونڈی سمجھتے ہیں نا؟ لونڈی کا مطلب نوکرانی نہیں ہوتی ہے، لونڈی کا مطلب ہوتا ہے جو ملکیت میں ہو، جس کو خریدا ہو، یا پھر لونڈی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلام جو مرد ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں لونڈی۔ یہ کب بنتے ہیں؟ یا تو اس طرح کا پرتھا اور اس طرح کا چلن نہیں ہے تو ختم ہو گیا، لیکن زمانہ جاہلیت سے اور اس سے بھی پہلے سے جب دو قوموں کی آپس میں بھیڑنت ہوتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی، تو جب دو فوج آمنے سامنے ہوتے تھے تو جو فوج جیت جاتی تھی اور جو ہارنے والے فوج ہوتے تھے ان کو جب قید کیا جاتا تھا تو اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی۔ تو جو مرد قید ہو کر کے آتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے، اور جو عورتیں قید ہو کر کے آتی تھی ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت سے اسلام نے آنے کے بعد اس چلن کو ختم کیا۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، پکا قسم کھائے اور اس کو قسم توڑنا ہو تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، یا پھر نہیں تو ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ غلامی کے چلن کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زکوٰۃ کی جو رقم ہے، جن جن جگہوں پر صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اس میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ غلام کو اگر آزاد کرنا ہو تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے، خرچ کر کے غلام کو آزاد کر دیا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ان کی غلطی اور خطا کے اوپر یہ بھی کہا کہ جو غلام ہے اس کو آزاد کرو۔ تو غلامی کا چلن اسلام نہیں چاہتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک مرد مومن اپنی شرمگاہ کو ناجائز جگہوں پر نہیں لے جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بدکاری، زناکاری حرام ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم جنس پرستی حرام ہے، ہم ان جگہوں پر اپنے پاکیزگی کو بالکل ہی نہیں لٹائیں گے۔ اللہ نے آگے کہا کہ کہاں پر آپ اس چیز کو شرعی اعتبار سے حلال طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اس میں پہلا جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، جو آپ کی بیوی ہے، آپ وہاں پر پاکیزگی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو لونڈیاں ہوتی ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو آپ کے داہنے ہاتھ جس کے مالک ہیں، آپ وہاں پر بھی اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بیویاں تو آج ہے لیکن غلامی کا چلن نہیں، لہٰذا یہ جو دوسرا ہے وہ آج یوز نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ایمان والا جو بندہ ہے وہ اپنی پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے اور ادھر ادھر اپنی شرمگاہ کو بالکل ہی نہیں لے جاتا ہے بلکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور نیکوکار بندے، کامیاب ترین بندے، جنت الفردوس کے وارث بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے مزید فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں، بیویوں کے معاملے میں اور جو لونڈیاں ان کے قبضے میں ہیں ان کے معاملے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، وہاں پر اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ آگے کہا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس سے چھوڑ کر کے اگر دوسری طرف جانے کی کوشش کیا
تو اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی پاک دامنی کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، اپنی عفت کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو کامیاب و کامران بندے ہیں، جو جنت الفردوس کے وارثین بندے ہیں، ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے اقراروں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے والے، اس کا لحاظ اور پاس رکھنے والے۔ دیکھیے امانتوں اور اقراروں، امانت کہتے ہیں ہر وہ امانت جو اللہ کی طرف سے یا سماج و معاشرے کی طرف سے کسی کو سپرد کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے کون سی امانت ہم لوگوں کو ملی ہے؟ دین کی امانت ملی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دیا ہے اس کی امانت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو امانت کیا ملی ہے؟ جو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہم کو امانت کیا ملی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے اس روئے زمین پر آئے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے امانت ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پوری پابندی کرتے ہوئے شرک سے بچنا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور سماج و معاشرے کی طرف سے بہت ساری امانتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ملک کا حکمران ہے، اس کو جو حکمرانی ملی ہے، اگر وہ مومن اور مسلمان ہے، اور اس کو جو حکمرانی ملی ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے اور سماج و معاشرے کی طرف سے بھی ملی ہے، کیونکہ سماج و معاشرہ ہی اس کو چن کر کے بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ ہے اور ادارے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو امانت ملی ہے وہ بھی سماج و معاشرے کی طرف سے ہی ملی ہے، اور اگر کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی جو ذمہ داری، جو عہدہ اور جو منصب ملا ہے وہ بھی سماج و معاشرے کی طرف سے امانت کے طور پر ملا ہے۔ مسجد کے اندر جو امام صاحب ہیں ان کو جو امامت کا جو منصب ملا ہے یہ بھی سماج و معاشرے کی طرف سے ان کو ایک امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ جو دوسرے مؤذنین ہوتے ہیں یا پھر جو دوسرے کرمچاری وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسرے کلرک وغیرہ ہوتے ہیں یا کہیں پر ٹیچر بنا ہوا ہے، وہ بھی اس کو جو عہدہ ملا ہے وہ ایک امانت ہے۔ تو یہ امانت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، سماج و معاشرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم، وعہدہم کا مطلب ہوتا ہے اقرار، یعنی ہم نے اگر کسی بات کا اقرار کیا، کسی بات کا وعدہ کیا تو ضروری ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ اگر کوئی امانت ملی ہے، امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو مومن بندوں کے سب سے ہم لوگ نکل جائیں گے، جنت الفردوس کے وارث نہیں بن پائیں گے۔ اگر کوئی امانت ملی ہے تو امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی اقرار کیا ہے تو اس اقرار کو پورا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ کامیاب مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور ایسے ہی مومنین کل کو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان، باب علامات المنافق، حدیث نمبر 33، اور صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، سچ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ بولے گا ہمیشہ۔ سمجھ لو اچھی طریقے سے سمجھ لو، منافق کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ کی صفت ہے تو منافقوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، کسی چیز کا اقرار کر لے گا پھر اس سے پھر جائے گا، اقرار کر لیا کہ یہ کام کریں گے پھر اس سے پھر جائے، تو یہ منافق ہے۔ اور آگے کہا واذا اؤتمن خان، اگر اس کو کوئی امانت دیا جائے، ابھی امانت سے مراد صرف مال مت سمجھ لیجیے گا، پھر ہم کہہ دیتے ہیں امانت سے مراد اگر امام صاحب یہاں پر منصب امامت پر ہیں تو یہ ان کے لیے امانت ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں رہے، ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑے، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کا چھوڑ کر کے لوگوں کو راضی کرنے لگے تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ادارے کا، کسی مسجد کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ رب کو راضی کرے اور جو امانت اس کو دیا ہے اس امانت کی پاسداری کرے، اس کا لحاظ کرے۔ اگر وہ خیانت کیا تو یقینی طور پر وہ جنت الفردوس کا وارث نہیں بن پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کو امانت دیا جائے تو خیانت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا لحاظ اور پاس رکھتے ہیں یہ لوگ بھی کامیاب ترین مومنین میں سے ہیں اور جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ 5ویں صفت۔ اور آخری جو 6ٹھی صفت ہے اس کو دل تھام کر کے سن لیجئے گا، ایک دم دل پر ہاتھ لے آئیے اور سن لیجئے اچھے سے۔ آخری صفت اللہ نے بیان فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، علی صلواتہم یحافظون۔ پہلی صفت کیا بیان کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ بولتے ہیں نا حضرت بار بار نماز کے لیے بڑا دل پر تکلیف ہوتا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوگا نو پرابلم، لیکن ہم تو بولیں گے بھائی جب تک اللہ نے حیات دیا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موقع ہے ہم تو بولتے رہیں گے، کیونکہ نمازوں کی محافظت یہ اصل میں ایمان اور توحید کی پہچان ہے۔ جس آدمی نے نمازوں کی محافظت نہیں کی وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نمازوں کی محافظت کرنے والا نہیں ہے یقینی طور پر وہ ایمان والوں کے صف میں شامل نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ وہ پہلے نماز کا ذکر ہوا کہ جنت الفردوس کی جو وارثین ہیں وہ نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اور اخیر جو صفت بیان کی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو ایمان والے کامیاب و کامران ہیں اور جو ایمان والے کل کو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں ان کی پہچان اور صفت یہ کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رمضان پڑا تو مسجد بھر گئی، اور رمضان گیا تو فجر میں نیند نہیں کھل رہی ہے، رمضان گیا تو 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 1 نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رمضان چلا گیا تو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت 1 رکعت ہمیشہ چھوٹ رہی ہے۔ یہ سب نمازوں کی محافظت نہیں ہے۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الرٹ رہنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ ایک آدمی کون ہوگا؟ ایک آدمی وہ ہوگا جو ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے گا۔ یہ نہیں کہ رمضان ہے تو ٹوپی بھی پہن لیا ہے اور ہر وقت نماز کے لیے آ رہے، نہیں، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، جب وہ مسجد سے ایک نماز پڑھ کر کے نکلا تو اب اس کو دوسری نماز کا انتظار ہو گیا۔ ظہر پڑھ کر کے نکلا تو گھر میں چلا گیا یا اپنے کاروبار میں چلا گیا تو اب اس کے دماغ میں اینی ٹائم لگا ہوا ہے کہ ظہر کے بعد اب یہ عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، ہم کو بالکل الرٹ رہنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں محافظت۔ نماز کو وقت پر پڑھنا، مسجد میں آ کر کے پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، نماز کے پورے ارکان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی رعایت کر کے پڑھنا۔ کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا میرے بھائیوں۔ اگر نماز میں مکمل نمبر مل گیا تو صدقہ بھی اچھا ہے، نوافل بھی اچھے ہیں، تراویح بھی اچھا ہے، قیام اللیل بھی اچھا ہے، دوسری نمازیں بھی اچھی ہیں، ذکر و اذکار بھی اچھے ہیں، اور اگر نمازوں میں نمبر نہیں ملا تو سارے کے سارے برباد۔ چاہے آپ کتنا بھی صدقہ خیرات کر لیجئے کوئی فائدہ نہیں، چاہے کتنا بھی تہجد پڑھ لیجئے کوئی فائدہ نہیں، نماز میں پاس تو سبھی میں پاس، نماز میں فیل تو سبھی میں فیل۔ مینڈیٹری ہے نماز، بالکل فرض ہے، فرض۔ اگر اس کے اندر ذرا سے بھی کوتاہی ہوئی آدمی ایمان اور اسلام دونوں کے سب سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ اہل علم کے پورے بیانات اس پر موجود ہیں، صرف اہل حدیث نہیں، دنیا کے تمام مسلک اور مکتب کے جو علماء کرام ہیں سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو نماز میں نہیں وہ اسلام میں نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ چھٹی صفت ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث بننے والے ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس کے بارے میں معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جنت مانگنا ہو تو فردوس مانگنا، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ کا ہو، کوئی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، ہر ایک کے لیے جنت میں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو جو جنتی ہے وہ اس کی جگہ کے وارث ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 6 صفات ہمارے اندر آنا ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا